السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیس بک پیج عباس خان آفیشیل۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، تو آج کی ویڈیو جو ہے میں فضائل اعمال کتاب میرے پاس ہے۔ اس کے اندر جو حقیات صحابہ ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل صدقات ہیں، اور جو فضائل ذکر اور روزہ اور حج کے جو اس کے اندر وقعات لکھے ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور اس کے اندر جو حقیات صحابہ کرام کی زندگی میں جو بارے میں لکھا ہوا ہے، جو ان کے کچھ واقعات ہیں لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس دین کے لیے کس طرح وقف کی، جو لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے دیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ نکالہ سمیت آپ سب کو سن کر سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پہلے باب کا جو قصہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ وہ میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سفر کا قصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ تقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بن جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نونوار مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رحمی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ بولا اور ہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے امتحان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی سخفار کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے،
تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو اٹھتا ہے اور منہ چاٹتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس نے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ نے آپ کی قوم اور گفتگو جو آپ نے سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تحمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدے میں لکھا ہے، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نا لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ جو کہا پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔